الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ چل رہا ہے سورت آل عمران اور آیت نمبر ہے 53. اور آج کا درس جو ہے کیا ہے اسے آج کے درس میں قواعد اور اعجاز قرآنی، بلاغت قرآنی، فصاحت قرآنی، یہ ہے شروع آیت سے، لہذا غور سے ساتھ میں رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں رجیم ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ شیطان الرجیم. اکثر کیسے پڑھتے ہیں؟ شیطان الرجیم، ناک میں آواز لے آتے ہیں. اس کا خیال رکھے گا. اب چونکہ ہم سن نہیں رہے نا، رجیم. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. میں ہم کون سے صفحے پر چلے گئے جی؟ ہاں، وہ آیت نمبر آج جو ہے 84 سے وہ یہی ہوتا ہے آج وہ. تو آیت نمبر آپ نکالیں گے 84 جی، اور پیج نمبر ہوگا 61 تقریباً. بہرحال 84 سے نکالیں. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دیجئے قل یعنی رسول، آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ پر. تو آپ کہہ دیجئے اور جو اتارا گیا علینا ہم پر یعنی رسول مجھ پر، یعنی اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اب یہ کہ اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط پر، اور ان کی اولاد. تو ابھی دو لفظ ہیں، یہ سبط کی جمع ہے اور ایک ہوتا ہے حفید. حفید کی جمع احفاد. تو اسے سمجھنا ہے. اصل میں ہمارے یہاں دو لفظ ہیں، پوتا اور نواسا. بالکل فرق ہے. بیٹے کی اولاد کو ہم پوتا پوتی اور بیٹی کی نواسا نواسی. تو یہ اردو لغت ہے، یہ عربی ہے، قرآن شریف ہے. قرآن شریف میں اسباط اولاد کی اولاد، تو اولاد میں بیٹی بھی آئی، یہ تو آپ جانتے ہیں. لیکن اغلب استعمال ہوتا ہے لڑکے. لیکن یہ کہ یعقوب علیہ السلام جیسے کہ جانتے ہیں 12 بیٹے یوسف علیہ السلام نے بعد میں بلوایا تھا سب کو مصر، تو ان سے لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئی نا، پھر ان سے لڑکے ہوئے، تو اس طریقے سے پھر انہیں نبوت ملی. اچھا، حفید احفاد اولاد، لیکن اغلب کیا ہے یعنی زیادہ استعمال ہوتا ہے لڑکے کے لڑکے. تو یہ فرق ہو. نہیں تو ہم تو کہتے ہیں سبط رسول، نواسہ رسول. تو یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، لغت کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اب یہ ایک پیراگراف ہوا، ایک جملہ ہوا. اب دوسرا جملہ سنیے. اور جو کچھ کہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے، یہ دوسرا پیراگراف ہوا. اور یہ کہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ان میں سے، ہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں. اب اس میں کئی چیزیں دیکھنا ہے. پہلا فقرہ اور دوسرا، جسے ہم کہتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں اعجاز قرآنی، یعنی معجزہ. معجزہ بھی وہی چیز ہے کہ معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو عاجز کر دیتا ہے. اور پھر ابھی تو 1444 چل رہا ہے، کوئی چیلنج ایک آیت بھی نہیں بنا سکا. تو آج بالکل واضح طریقے سے اگر آپ ساتھ میں رہیں
تو آپ آیت نکالیے سورہ بقرہ 130. آپ پڑھیے, میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نکالیے. 21 صفحے پر ہے, نکالیں, کوئی بھی نکالے 130 نمبر میں کیا ہے آپ بتائیے. اگر آپ نکالیں گے 130 سے, میں تو یہاں سے پڑھوں گا. جی نہیں, سورہ بقرہ. اچھا, 1 منٹ, پھر 1 منٹ. 21 صفحہ تو ہم نمبر شاید کچھ مسئلہ ہو گیا, بہت ضروری ہے وہ آئے. ہاں نہیں, 21 صفحہ آیت نمبر 136 نکالیں جی. 136 ملی. 130 اب پڑھیے کیا ہے. ہاں نہیں, آپ کہاں چلے گئے. قولوا آمنا ہے نا, تو ابھی آپ اسے دیکھیے, لیکن میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے. تو ذہن میں رکھیے, ہم یوں کہیں گے کہ ایک 136 کی آیت اس طرح ہے, کیا اس طرح ہے, یا ہے کہ 136 والی آیت یہ آل عمران کی 85 کی طرح ہے. تو پھر بتاتا ہوں, آپ سنیے, دیکھیے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب. اس کے بعد سیم ایسی ہے. اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت 85 سورہ بقرہ کی 136 کی طرح ہے. یعنی کیا بھائی, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, پارے عام میں آپ کو لے جا رہا ہوں. لوگ پتنگی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے, لوگ پتنگے نہیں بنیں گے. وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش, پہاڑ کیسے ہوں گے, کیسے کس طرح, دھنی ہوئی روئی. لوگ دھنی نہیں بنیں گے, روئی نہیں بنیں گے. یہ فرق کو سمجھے گا اگر اس آیت کو سمجھنا ہے. اچھا, پھر سورہ نمل تو آپ جانتے ہیں 27 آیت ہے نا, 27 صفحہ. اچھا, وہ سورہ نمل کا نمبر ہے 27, آیت ہے 42. بہت آسان ہے. پوچھا گیا تھا ہا کدا عرشک, تو کیا بولی تھی, کأنہو ہو. کیا بولی تھی, کأنہو ہو. اور جو ہم نے آیتیں پڑھ کر سنائی, کل اہنل, دونوں میں فرق ہے. اس نے کیا بولی تھی, گویا کہ وہی ہے. کیوں بولی تھی, اس لیے کہ وہی تھا نا وہی. تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں, کأنہو نہیں, اس طرح کی آیت ہے یہ کہہ رہے ہیں. تو فرق سمجھئے, کم ہے. اولئک کالانعام, لوگ کیسے, چوپایوں کی طرح جو کافر ہیں. چوپائی نے یہودیوں کے لیے کیا کہا, کل مثل حمل التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار, گدھے جیسے. گدھا نہیں کہہ سکتے. اب یہ آیت ہو بہو وہی نہیں ہے, اس طرح ہے. اب فرق دیکھیے, یہاں کہا جا رہا ہے کہ قل, اور سورہ بقرہ کی 136 میں کیا کہا جا رہا ہے, قولو. بس اب پورا اعجاز سمجھ میں آئے گا. اب کیا سمجھ میں آئے گا, جہاں قل کہا جا رہا ہے تو مخاطب, خطاب کس سے, رسول سے. تو کہو وما انزل علینا, ہاں ٹھیک ہے. اور جہاں سب سے کہا جا رہا ہے ہم سے, قولو, تو کیا قرآن ہم پر نازل ہوا, تو کیا کہا جا رہا ہے, وما انزل الینا. آ گیا فرق. اس کا نام کیا, اعجاز قرآنی. تو کیا مطلب, علینا آپ جانتے ہیں, علا مجھ پر نازل ہوا, اور الا ہمارے لیے. کتنا فرق ہے. یہ امت ویسے سارے لوگوں کے لیے, لیکن امت محمدیہ اس کی حامل ہے. تو یہ دیکھیے, وما انزل الینا وما انزل علینا, یہ فرق ہے. اچھا, وما انزل علی ابراہیم یہاں, لیکن وہاں ہے الا, تو وہ فرق سمجھاتے ہیں بعد میں. علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط. یہ ایک اعجاز سمجھ میں آیا. دوسرا آپ سنیے تو وہ بھی حل ہو جائے گا. وما اوتی موسیٰ, ابھی انزل کیوں نہیں, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. تو ابھی معلوم ہوا کہ
انزل پہلے فرق کس کا تھا؟ الا کا اور الا کا، یعنی الینا. اب کس کا؟ انزل اور اوتیہ. اوتیہ کا مصدر کیا؟ ایتا. دیکھو ایک ہے عطا یاتی اتیان آنا، اس کا مصدر ہے اتیان، اور یہ آتی ربنا آتینا ہے نا، ولقد آتینا کا سبب من المثانی والقرآن العظیم ہے نا، جانتے ہیں نا. تو یہ اس کا مصدر ہے ایتا، اور انزل کا انزال. دونوں میں فرق ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا 9 آیات بینات پڑھ چکے ہیں، سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 101. تو کیا اوپر سے نازل ہوئی تھی نشانیاں؟ تو دی گئی تھی. تو فرق معلوم ہوا انزل میں اور اوتیہ میں، یعنی انزال میں اور ایتا میں. اچھا، اور عیسی ابن مریم نشانیاں، اچھا بچپن سے نبوت ملی، وہ پڑھتے تھے، تو کیا اوپر سے نازل ہوا؟ دے دیا گیا. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکام دے دیے گئے لکھ کر، جی ڈائریکٹ جو دے دیے گئے، اسے معجزے اوپر سے نازل نہیں ہوئے، دے دیے گئے. لیکن اب جی تو فرق معلوم ہوا کس کا؟ انزل کا اور یا انزال کا اور ایتا کا. یہ پورے تفہیم القرآن کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. الا کا اور الا کا فرق معلوم ہوا، بہت واضح فرق ہے، ساتھ میں رہیے. اچھا، اب ایک تیسری چیز، موسیٰ ابن عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کو دیے گئے احکام، مگر پھر بھی تو آیات نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب تو ہاتھ سے نہیں دیا گیا. عیسی ابن مریم سب ہاتھ سے نہیں دیا گیا، آیات بھی ہوتی تھی نا. ابراہیم علیہ السلام سب ہاتھ میں نہیں دیا گیا، ابھی اعلی ابراہیم ادھر الا ابراہیم. تو اب کیسے تطبیق کریں گے؟ تطبیق تو انزال کے معنی اترنا اور ایتا دونوں شامل ہیں. ایتا میں دونوں شامل ہیں، اترنا بھی اور دینا بھی. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف اتارا تو ہمیں دیا نا، تو وَلَقَدْ آتَيْنَا کا. تو یہ تیسرے معنی یاد رکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایتا، اس میں انزال شامل ہے. موسیٰ علیہ السلام اور جو یہاں تو ایتا میں انزال بھی شامل ہے. تو اس فرق کو واضح رکھے گا. بالکل واضح ہوا جی. اور یاد رکھے آیت سورہ بقرہ کی کتنی؟ 136. اچھا، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے. تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کلام پاک نازل ہوا تو یہود، ویسے تو یہود نصارہ پہلے ہی تفریق کرتے تھے، بعض نبیوں کو مانتے تھے، بعض نبیوں کو نہیں مانتے تھے. اب وہ تورات والے انجیل کو نہیں مانتے تھے. اس طریقے سے سلسلہ، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے ہر ایک نبی کو مانتے ہیں، ہر کتاب کو مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ آخری نبی آنے کے بعد یہ اتم و اکمل، بس یہ فرق ہے. آپ دیکھیں گے کبھی مسلم کبھی کسی نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے نہیں، لیکن کہ غیر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب یہاں تک جو آیت کا مفہوم ہے، ایک تو آپ یاد رکھیے ک کا فرق. سورہ القاریہ بھی آپ کو مفہوم میں آ گئی. نہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی پتنگے بن کے اڑیں گے. پتنگے بن کے اڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب کیا کیفیت ہوگی قیامت میں؟ وہ اڑیں گے لوگ جیسے پتنگے اڑتے ہیں. اچھا، اب اگلی آیت، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی، دیکھو یبتغی، ایک تو ہے اشتبغا ابغا، اور یبتغی جو کوئی چاہے، پسند کرے اسلام کے سوا کوئی دین. تو دین تو بہت تھے نا، یہودی، مسیح جو بگڑی ہوئی شکل ہے، اور ہندو مت، بدھ مت، اور دوسرے جتنے مذہب ہیں. تو اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی دینا، اب چونکہ وہ باطل ہیں اس لیے میں مذہب کا نام لے رہا ہوں، یعنی انہوں نے بھی جیسے ادیان، بھائی یہودیت بھی دین ہے مگر چونکہ اب بگڑی ہوئی شکل ہے، تو جو اسلام، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دین کو چاہے، ہرگز ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ.
اور پھر کیا ہوگا؟ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، خسارے میں ہوگا، یعنی کیا؟ نقصان میں، گھاٹے میں، کمی میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ نقصان گھاٹا یہ تو نقصان دہ ہے۔ اب یہاں کیا سمجھنا ہے؟ اس قرآن میں یہ ثبت ہو چکا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں یہ جاننا ہے کہ جب ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام میں اور دوسرے دین میں جو باطل ہے فرق کیا ہے؟ یہ فرق کو جاننا ہے۔ فرق یہ ہے، سب سے پہلی بات، دین کے معنی یہ ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو قبول کرنا۔ اخلاص کیا مطلب؟ کئی لوگ اپنے اپنے کمپنی کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ کمپنی میں کام کرنا ہے۔ چلیے اس سے بڑی مثال، ملٹری کا جو گروپ ہوتا ہے ان کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہ کتنا چوکن رہتے ہیں، چوکس، لیکن اس میں اخلاص ہوتا ہے؟ نہیں، ڈیوٹی۔ تو یہ فرق محسوس کریں، دین میں جو ہم اطاعت کرتے ہیں اور اپنے اپنے جاب میں اور ملٹری کیمپ والے جو اطاعت کرتے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ بس ڈیوٹی میں، اور دین اسلام رات دن کی 24 گھنٹے کی زندگی میں، یہ فرق ہے۔ تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ اب اس پر بہت کچھ کر سکتے ہیں بھائی، اخلاص، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ ایک جز ہوا، آیت سامنے ہے، جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ان پر بھی ایمان لانا شامل ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دیا تو سارے نبیوں کا انکار کیا۔ اب یہ کیسے؟ اس لیے کہ عیسی ابن فرماتے ہیں کہ مصدقا لما، ہے نا، اور میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا اسمہ احمد۔ تو جب ہم نے اسے انکار کیا تو عیسی نے مریم کا انکار کر دیا، جب ان کا انکار کیا تو ان کے بارے میں جو کتاب میں لکھا ہے ان کا انکار کر دیا۔ تو یہ ہے الدین ان الاسلام، جو کوئی اس کے سوا کسی دین کو چاہے گا وہ خسارے میں جائے گا۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، کون سا دین؟ اس دین کو بگاڑ دو، وہ بھی تو غیر دین ہوا نا۔ بھائی ہمارے یہاں بھی اسلام و مسلمانوں نے دین کی شکلوں کو بگاڑ دیا ہے، تو اسے یاد رکھیے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے بعد والی آیت، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ اس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی خیریت کیسی ہے، یہ وہ کیف نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم بتاتے ہیں سوال استفہام انکاری، کبھی کبھی انسان سوال کرتا ہے سیکھنے کے لیے، کبھی کبھی وہ سوال کرتا ہے انکار۔ تو کیف یہ استبعاد کے لیے، تو اس کا ترجمہ کریں گے کیوں کر۔ آپ کیسے ہیں کا ترجمہ اور ہے، تو کیوں کر یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، استبعاد ہم کہتے ہیں نا بعید از قیاس۔ جی تو سنیے، کیوں کر اللہ ہدایت دے ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اپنے ایمان لانے کے بعد۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ شہیدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، یعنی رسول کے حقانیت کی گواہی دی ہم نے، اپنے آخری رسول۔ اس کو بھی ملحوظ رکھے گا، ایمان لائے، بھائی ایمان تو لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اپنی کتابوں پر ایمان لائے، تو مومن تھے وہ۔ اور ایمان کے بعد جب وقت آیا رسول کا تو آئے، مدینہ میں 3 قبائل تھے نا، جب خبر مشہور ہوئی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو جب آپ نے پڑاؤ کیا ابتدا میں، وہاں تک آئے کہ چلو دیکھتے ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ بیان ہو رہا ہے، وہ شہیدو تو آئے، گفتگو کی، سوالات بھی کیے۔ اب ایک عبداللہ بن سلام کی تو بات اور ہے، انہوں نے سوالات کی اور ایمان لے آئے،
مگر دوسروں کی کیا حالت ہوئی؟ ایک قصہ تاریخ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ نکلے 2 افراد تو پوچھتے ہیں کیا خیال ہے؟ وہی ہے، وہی ہے، یعنی نہیں کان نہ ہو جو ہم کتابوں میں اپنی پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ وہی ہے۔ کیا وہ شہیدو، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کے حقانیت کی گواہی دی، مگر پھر کیا کہتا ہے؟ لیکن میں اس کی خلاف ورزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ دیکھیں، اور یہی کیا انہوں نے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دوسری نسل ہی جانتے ہیں، اب تو اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اچھا، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی واضح دلائل بھی آ گئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام نے پوچھا بھائی جنت کی غذا کیا ہوگی، تو بولے مچھلی، یہ وہ سوالات کیے، واضح دلائل۔ اب دلائل سے مراد کیا؟ معجزے نہیں، آپ نے شروع میں معجزے دکھانا نہیں شروع کیے تھے، آپ خود معجزہ تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں اسے، امی تھے، ان پڑھ تھے، بغیر پڑھ، یہ خود معجزہ ہے، اور وہ اتنی فصاحت سے کلام پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں بینات سے ہر جگہ بینات سے مراد معجزے نہیں، ٹھیک ہے، فرعون کو بینات معجزات، بینات یعنی کیا؟ انہیں غور و فکر کے وہ جو امور تھے وہ سب ان پر واضح ہوئے، انہوں نے غور و فکر کیا، سوالات کیے، یہ ہے مراد وجاءہم البینات۔ اب تھوڑا گرامر والے توجہ دیں، قرآن شریف میں آپ پڑھیں گے وجاءتہم البینات، فیمیل کیسے گا؟ وہاں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، بے بینات، بینتن کی جمع بینات، تو فیمیل کیسے گا؟ پھر یہاں میل کا سیگا کیسے آیا؟ تو اصل میں کیا ہے، یہ بھی ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، آپ کو کام آئے گا، کہ کلام پاک ہو اس میں ایک ہوتا ہے فیمیل، ایک ہوتا ہے میل، لیکن ایک فیمیل ہے وہ حقیقت میں فیمیل نہیں ہوتا۔ جسے میں مثال دے رہا ہوں، خلیفہ کیا مانے؟ خلفائے راشدین، تو آپ کیا کہیں گے؟ جاءت خلیفۃ، وہ تو میل ہے۔ تو بینات جو ہے یہ اصل میں فیمیل نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی جاءت، لیکن وہاں بھی فرق ہے، جب جاءت کہا گیا اس کے معنی اور ہیں، تو اس آیت پر بتائیں گے۔ تو جاء یعنی ان کے لیے سمجھ کے امور، امر، وہ سارے کے سارے ان پر واضح ہوئے، تو یہ بھی یاد رکھیے۔ تو آئندہ آپ کو کام آئے گا، جہاں پر جاءتہم البینات آیا ہے وہاں پر اور چیزیں مراد ہیں، اس لیے جاءتہم، اور یہاں بینات ہے۔ اچھا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی اب یہ ظالم ہے، ظالم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ظلم کیسا؟ ارے بھائی حقانیت کی شہادت دی، اچھا ہم کون سی شہادت دیتے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول، یہ کون سی ہماری گواہ؟ کون سی گواہی ہماری؟ ایمان کی گواہی، اور یہ حقانیت کی گواہی۔ تو جب ہم نے ایمان کی گواہی دی تو حقانیت خود بخود ثابت ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیے، حقانیت کی گواہی دینے سے وہ ایمان کے میدان میں داخل نہیں ہوتا۔ ایمان کی بات کرو، یوں کہو کہ بھائی ایک شخص نے کہہ دیا کہ ہاں یہ تو وہی رسول ہے، یہ تو آ چکا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہو، تو اسے بھی اسے فرق واضح کریں۔ اچھا، تو یہ ظالم ہیں، سارے امور واضح ہوئے اور انہوں نے حقانیت دل میں جا بیٹھی اور پھر انکار کیا۔ اب بتاؤ ظالم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اب ایسے لوگوں کے لیے سزا دیکھیے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک یہ لوگ کون سے؟ جن پر حقانیت ثابت ہوئی اور اس کے بعد کفر کی روش اختیار کی، سارے معاملات بھی واضح تھے، لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت۔ کیا مطلب؟ رحمت سے محرومی، ایسوں کو اب ہدایت کیسے ہوگی؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ والملائکتی، تو لعنت اللہ لعنت الملائکتی، اور والناس سارے لوگوں کی۔ کیا مطلب؟ دیکھیے
اللہ کی لعنت، اللہ نے انہیں محروم کر دیا رحمت سے. جسے ہم کہتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ رحمت بھیجتے ہیں. تو فرشتے کون سی رحمت بھیجتے ہیں؟ رحمت کی درخواست کرتے ہیں. سمجھے نا؟ تو ہم نے جب کسی سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے نہیں بھیجی رحمت و برکت، کلمات دعائیہ. سمجھے نا؟ تو اب یہ فرشتے کلمات بددعائیہ اللہ ہی سے درخواست کریں گے نا، یہ مراد ہے. ہم ڈائریکٹ کسی پر لعنت، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ نے کلمات بددعائیہ، یعنی تم پر اللہ کی لعنت. اسے نوٹ کر لیں، فرشتے اور لوگ اجمعین. اچھا، پھر خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا کس میں؟ اب یہاں جہنم نہیں کہنا، لعنت اللہ. اب جب ہمیشہ لعنت میں رہیں گے تو انہیں جہنم سے نکالے گا کون؟ اور رہا مومن، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر اس سے گناہ ہوئے ہیں، کوئی ایسا مجرم ہے تو وہ جائے گا، مگر اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا مومن، پھر اللہ اسے نکالیں گے. اب ہمیشہ اللہ ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص جو نصرانی تھا وہ داخل ہوا، پھر خارج ہوا، مگر اسے اللہ نے ہدایت دی. تو اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ رسول سے پوچھو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہ میں اب نادم ہوں اپنے کیے پر، کیونکہ اس پر بھی حقانیت واضح ہو چکی تھی. دیکھیں، اسے اللہ نے رحمت سے محروم نہیں کیا. دیکھیں، تو اس کے اس سوال پر ایک آیت نازل ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی، یعنی جسے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، نہیں، تم خود اپنے آپ کو مظلوم بناتے ہو. تو آیت نازل ہوئی کہ نہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں، مگر جو کوئی توبہ کرے اس کے بعد، یعنی اوپر سب کچھ ہوا، ایمان لائے، پھر کفر کیا، رسول کی حقانیت کی گواہی دی، پھر بھی نہیں مانا، لیکن اب وہ سوچا اس نے، اس کا ایک وقت ہے موت سے پہلے، تو اللہ تعالی قبول کریں گے. لیکن شرط ہے کہ وہ اصلاح بھی کرے. جب اسلام میں آ چکے اصلاح کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا غفور الرحیم ہے. اور اس پر میں کئی دفعہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی تائب رجوع کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس شخص کی طرح جو بیاباں میں اس کا اونٹ غائب ہوا تھا نا، پہلے تو اونٹی پر سب رہتا تھا، تو تلاش سے بچار کے بعد نہیں ملا، پھر سویا، پھر ملا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. وہ خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. یعنی کوئی آپ کو آیت میں کیا کہتے ہیں کہ فرق محسوس نہیں ہوگا. اچھا، اب بات وہی چل رہی ہے جنہوں نے حقانیت کی گواہی دی. اب ان کے تعلق سے بالکل واضح سنیے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ایمان لانے کے بعد، اوپر والوں کا ذکر ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ثم ازدادوا، دیکھو ازداد، دیکھو ایک ہے زاد، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا. یہ وہ زاد نہیں ہے. ثم ازدادوا، ازدادوا آگے بڑھتی چلے گئے، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو اس کے معنی کیا؟ آگے بڑھتے چلے گئے. اور وہ زاد یعنی آپ نے ان کے نفاق میں زیادتی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے. اس فرق کو واضح رکھیں. ثم ازدادوا کفرا، بڑھتے ہی چلے گئے. تو اس کا اصل میں وہ مصدر آئے گا نا، استدادوا، اس میں تا ہے، اس میں تعلیل بھی ہے، مگر کہ اس کا مطلب ہے کہ خود بڑھنا، اور زاد یزیدوں میں کسی میں اضافہ کرنا. جی. لن، ہرگز ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ یہی تو لوگ گمراہ ہیں. تو فرق ہوا نا کہ
جن پر لعنت کی گئی ہے وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، سازشیں کرتے رہے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور یہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو خیال رکھیے یہ 3 قبائل جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں انہوں نے یہی کیا ہے، اس کے بعد میں انہیں جو ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سنیے، اچھا اب ایک شخص تو توبہ کیا، ایمان لایا، اور کچھ لوگ آگے بڑھتے رہے، پھر بھی انتباہ کے طور پر سنیے، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو یہ لوگ تھے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ جنہوں نے کفر کی، روش اختیار کی، وماتوا اور موت واقع ہو گئی، واو حالیہ وہم کفار، کفر کی حالت میں، یعنی کفر کی حالت میں آخری وقت تک ان کو موقع ملا تو کہتے ہیں کہ فلن، اب بات ہو رہی ہے آخرت کی، فلن یقبل من احدہم ملء الارض۔ دنیا میں ایک موقع تھا، جیسے اس نے پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا ہدایت، تو اس کے لیے آیت اتری، اب یہ تو موت واقع ہوگی ان کی، زمین بھر ان میں سے کوئی زمین بھر سونا، اب قیامت میں زمین بھر سونا کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ ایک مثال دی جا رہی ہے، یعنی اگر وہ قدرت رکھتا ہو زمین بھر سونا کی اور وہ فدیے میں دے دے، فدیہ آپ جانتے ہیں کسی چیز کے مقابل میں، وہ تو سورہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ روزے کے مسائل کے بعد حج کا کوئی پینلٹی ہو جائے تو فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، ہے نا، جانتے ہیں، تو وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے دردناک عذاب اور کوئی مددگار نہیں۔ اب بتائیے کہ ایک مومن میں ان میں کیا فرق ہے؟ اب یہ پیش ہوا، قواعد وغیرہ سب بتلا دیے گئے، اب اس کی روح یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اور ایک کافر آدمی فرق کیا ہے، اور یہ کب؟ وہم کفار، موت کے بعد، موت تک، آخری سانس تک، یعنی جیسے اسے کہ جیسے کہ فرعون، آخری سانس سے مراد وہ نہیں کہ بس اب موت آ چکی، یہ مراد نہیں، اس سے پہلے فرعون اس سے پہلے ایمان لے آتا، اندر داخل نہیں ہوتا اور باہر ایمان لے آتا تو بھی قبول ہوتی دعا، وہ تو اب ڈوبنے لگا، تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اب جب توبہ نہیں کی، کفر کی حالت میں مرے، تو مومن میں اور ان میں فرق ہے، مومن کی طرف دیکھا جائے گا حالانکہ وہ گنہگار ہے اور اسے سہولت دی جائے گی، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا، اور کافر آدمی اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ تو یہ فرق ہے ہم لوگوں میں جو ہم ایمان لائے، ہم کیسے بھی ہیں۔ اب ہم دوسرا صفحہ شروع کر رہے ہیں، تو سنیے گا، ویسے چوتھا پارہ تقریباً شروع ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز ہرگز نہیں پہنچو گے بھلائی تک، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ اب یہ اردو اسٹائل ہے تو ہم کچھ اردو کی چاہت تک کہ تم خرچ نہ کرو، ہے نا، جبکہ یہاں نہ کا لفظ نہیں ہے، مگر یہ عربی ہے، اردو ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں پہنچو گے بھلائی کو یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اب اگر خرچ نہ کرو، ہے نا، جبکہ یہاں نہ کا لفظ نہیں ہے، جو محبوب ہے اسے مگر یہ عربی ہے، اردو ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں پہنچو گے بھلائی کو یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ اور جو کچھ تم خرچ کرو، تمہیں جو محبوب ہے اسے خرچ کرنے پر ہی تم بھلائی تک پہنچ سکتے ہو، تو صحیح ہے۔ تو یہ خیال رکھیں، اردو ادب والے جانتے ہیں اس چیز کو، ردی نہ ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو تو تمہیں تمہاری وہ مرغوب چیز ہو، نکمی نہ ہو، ردی نہ ہو، یہ کہا گیا ہے۔
اور یہ کہ وہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. تاکہ اگر تم نے پبلک کو یا عوام کو بتلانے کے لیے فإن اللہ بھی عالم، کسی کو اس طریقے کا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر تمہارے دینے کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہاں پر حدیث کو نوٹ کیا ہوں، جب تک تم تاکہ چونکہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم لوگ جو ہے یہاں تو باکس لگے رہتے ہیں نا، پرانے کپڑے لا کے چھوڑو تاکہ آپ مفہوم کو سمجھے. دیکھیے اور یہ گروپ میں ہے، آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے. اور بھلائی سے جانتے ہیں جنت، اللہ کی رضا، خوشنودی. اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. ہر نیکی بھلائی سے مراد یہاں عمل صالح یا جنت ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں بڑی حیثیت کے مالک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا. دیکھیے قابل غور ہے یہ حدیث بھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرحا جو باغ تھا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اسے اللہ کی رضامندی کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ سے نے فرمایا کہ وہ تو بہت نفع بخش مال ہے. جی، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. محبوب ہے، میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ سے نے فرمایا کہ وہ تو بہت نفع بخش مال ہے. اقارب اور ہمزادوں میں تقسیم کرو. میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا مطلب؟ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے اقارب اور ہمزادوں میں تقسیم کر دیا. اس کا حوالہ وغیرہ ہے مسند احمد میں. اور پھر اقارب کا جو خیال رکھا، اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا مطلب ہے؟ مما تحبون، تو یہ من جو ہے تبعیض کے لیے ہے. تمہیں پسندیدہ سب دے دیے نہیں کچھ. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے اقارب کا جو خیال رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آپ کے رشتوں اقارب دیکھتے رہ جائیں تو خیال رکھنا چاہیے. کئی رشتے دار، قریبی رشتے دار، قریب کی جمع اقارب. جی، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے جو لاوارث ہوتے ہیں نا، بچے نہیں تو اس کے رشتے دار تو ہوتے ہیں نا، بہن بھائی یہ تو رشتے دار ہوئے نا، تو یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم وقف کر دیں گے اس کو. اور پھر رشتے دار کا سوچنے کی بات ہے نا جو نبی کی. اسی وجہ سے میں نے حدیث کو پوسٹ کیا ہوں. اچھا، آواز کا سمجھ رہے نا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اپنے رشتوں اقارب کا، رشتے داروں کا خیال رکھیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی یا بری چیز اللہ اسے جانتا ہے. یہ تو آخر میں بتلا دیا گیا. اب رہا سوال، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک تو پورا مال خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا. اب جو چیز ہم پرانی چیزیں دیتے ہیں، دیتے ہیں نا کپڑے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ اسے اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پہنتے نہیں. تو نفی کس کی جا رہی ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، چونکہ نیا کپڑا اور پرانا بہت فرق ہے نا، تو وہ ضائع ہو جائے گا تو اس کے بھی پہننے والے ہیں، تو اس سے بھی ایک غریب کا بدن ڈھک جاتا ہے. یہ مراد ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا، تو نفی کس کی جا رہی ہے؟ لوگوں نے دیکھا بھائی پھل آتا ہے نا، پھل تو اس میں نیچے کیڑے لگے رہتے ہیں، تو کیڑے کو نیچے کر دو، چھپا دو اور غریب کو دے دو. یہ کیا؟ یہ تو ہم بھی نہیں کھاتے. جب کہیں جگہ یا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ساکس ہوتے ہیں تو 3 سال کے بعد اس کا جو الاسٹک کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، الاسٹک، وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہوا ہے 5,000 500 ڈزن. تو وہ جب کہیں جگہ کاشتکاری آتی ہے نا، جو افغان وغیرہ، تو بکنے والا بیچ دیتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے. وہ کیا وہی سر ایک دفعہ پہنتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ پہننے کے بعد ڈبل نہیں پہن سکتے، بلکہ اس کو بھی اس کا منہ جو ہے کھل جاتا ہے. تو یہ مراد ہے نکمی چیز. باقی آپ کے یہاں کھانا بچا ہے، اب آپ کو کھانا نہیں تو دے دیں، کپڑا آپ بجائے پھینک دیں تو صندوق میں ڈالیں یا دھو کر لٹکا دیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ کہنا چاہتا تھا. اب چلیے دوسری چیز. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
تو اس کی وجہ سے تو سنیے، یہ بات کیا اس کا پس منظر یہودی کہتے تھے کہ یہ کیسی شریعت سب چیزوں کو حلال کرتے جا رہی ہے، تو بتلایا جا رہا ہے کہ ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرنے، تم نے خود ہی حرام کیا تھا، تو اس کی وجہ سے تو سنیے سارے کھانے بنی اسرائیل اور کیا کل کان حلال حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اسرائیل جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، انہوں نے اپنے اوپر یعنی یوں کہیے کہ اپنے آپ کو چند چیزوں سے محروم کیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے، تورات تو بعد میں آئی ہے نا، اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ تورات میں حرام ہے تو کل فاتو تورات لاؤ، تورات آئی کہاں سے؟ لاؤ تورات میں فتلوہا پڑھو ان کنتم صادقین، تو اب کیا یہاں سمجھنا ہے؟ آج بھی کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں نہ جائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں اپنے آپ کو محروم کیا، تو بعض کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ پسندیدہ تھی اس لیے قسم کھائی، آج بھی کچھ لوگ، بعض کہتے ہیں کہ انہیں تکلیف تھی اس لیے، لیکن کہ انہوں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کیا، آج بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی چیزیں کچھ چیزیں پسند نہیں تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حرام کریں اپنے اوپر؟ آج بھی کچھ لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، پسند نہیں کرتے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انہیں پسند نہیں تھا، تم نے کیسے حرام کر لی اپنے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کیسی ہے، تو دکھاؤ تورات میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اب ان کی اس گھناؤنی بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سنیے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم، تورات میں نہیں ہے، گویا کہ تو پھر جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد اب لے آئے فَأُولَئِكَ دیکھو ہم آیا کَأَنَّهُ هُوَ ہما ہم، سب پڑھتے ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں، گویا کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ مفہوم واضح ہوا؟ اب اگلی آیت قل صدق اللہ، صدق اللہ سب پڑھتے ہیں، آپ غور سے سن رہے ہوں گے، صدق اللہ العظیم، فیمیل نہیں ہے یہ، قل صدق ملت کی اللہ صفت ہوتی ہے۔ فاتبعوا ملة إبراهيم حنیفا وما كان من المشرکین۔ دیکھیے حنیفہ کس کی صفت ہے؟ ابراہیم کی، فیمیل نہیں ہے یہ، اگر فیمیل ہوتا تو ملت کی صفت ہوتی۔ ابراہیم جو یکسو تھے، کہہ دو اللہ نے سچ کہا، تو پہلے مفہوم ہو جائے تو پھر صدق اللہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیا کرو، اللہ نے سچ کہا کہ تورات میں یہ چیزیں حرام نہیں کی، جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سچ کہا، یعنی ایسا تم کہہ دو، رسول سے کہا جا رہا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں صدق اللہ۔ مگر تاکہ ذرا ذرا اور کیا کرو ابراہیم جو یکسو تھے ان کی ملت کی پیروی کرو، ان کے دین کی، اور وہ کیا ہے؟ اب یہ صدق اللہ یہ کہا جا رہا ہے، ابھی تک لوگ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب اتنا کافی تھا کہ حنیفہ، مگر تاکید ذرا ذرا بھر بھی شرک جو ہے اثر نہیں اللہ تعالیٰ کو، شرک کی وجہ سے سارے اعمال غارت جاتے ہیں۔ اب یہ صدق اللہ کیا ہے؟ ابھی تک لوگ کنفیوز ہیں، تو آج ہم آپ کو یہاں پوسٹ بھی کیے ہیں، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ صدق اللہ اکثر ہمارے یہاں صدق اللہ العظیم، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے، وہ صدق رسول النبی الکریم اور بھی کچھ کہتے جاتے ہیں۔ جی تو آپ سنیے کہ ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کرنے کے لیے صدق اللہ نہیں بلکہ حسبک فرمایا، تو یہ تو عنوان باندھا ہے ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ تم تلاوت کرو، یہ نہیں کہا کہ قصہ جانتے ہیں آپ لوگ، تو انہوں نے تلاوت شروع کی۔ اب انہیں پتا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ معنی مفہوم کو جاننے والے نا، تو بولے حسبک، یہ مشروع نہیں، مشروع نہیں ہے، جانتے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ کہو صدق اللہ، صدق اللہ تو نہیں کہا۔ تو اب سنیے، اب یہاں یہ کیا لکھتے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ جب تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، یہ مشروع نہیں، مشروع نہیں یعنی جانتے ہیں نا، یعنی شریعت نہیں، اس کا نام شریعت نہیں، جی مشروع نہیں، یعنی یہ شریعت نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کو بولیں گے شریعت ہے، شریعت ہے، جی یہ مشروع نہیں، اور نہ ہی صحابہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، اور پھر تعبین کے دور میں کیا کہا؟ حسبک، بس رک جاؤ، تو اچھا کہاں سے آیا؟ اور نہ ہی صحابہ کرام کی عادت تھی، آخری دور میں کچھ قربا حضرات کبھی نہیں کیا، اور پھر تعبین کے دور میں بھی ایسا نہیں۔ چلیے
تو پھر کہاں سے آیا؟ جیسے کہ فقہ میں امام ہے، بلکہ ایک آخری دور میں کچھ قرہ حضرات کی جانب سے جاری ہوا. قرہ جانتے ہیں نا؟ ابھی دیکھیے ہاں قرآن کے امام، ابھی قرآن کے بھی امام ہے نا، قرآن پڑھنے والے، جیسے کہ فقہ میں امام ہے 4. اب سوال کیا تھا؟ وہ تو دوسری صدی سے آغاز ہوا. اس کے بعد یہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو صدق اللہ سے، تو ان میں سے بعض نے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون سی چیز کہاں سے، جب مشروع نہیں صحابہ کے زمانے میں، تو ہم اس کو اب سوال کیا تھا وہ لکھتے کیا ہے وہ دیکھیے. سمجھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو صدق اللہ سے دلیل لیتے ہوئے بطور استحسان کہنا شروع کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یعنی چلیے کہہ دو مستحسن، لیکن یہ استحسان مردود ہے. سلف نہیں مقبول سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ پڑھنا شروع کیے تو مقبول نہیں ہے، کیونکہ اچھا اور بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین نظام اس پر ضرور عمل کرتے. اچھا دوسری بات، کیونکہ وہ اس امت کے سلف نہیں، یعنی سلف جانتے ہیں نا، سلفی جو اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا ایک چیز اور سمجھیے، غلطی کا احتمال ہمارے یہاں کیا ہے، ہم مسئلے کو بہت آسانی سے لیتے ہیں. ہمارے کسی بڑے نے کہا اندھی تکلیف، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے، دیکھیے ائمہ کہہ چکے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں غلطی کا احتمال ہے. کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ اب ہندوستان کہا نا ایسا پڑھنا شروع کر کے پھر ہم بجے اب ائمہ کے تو بات درکنار، کوئی بھی کچھ کہتا ہے سن لیتے ہیں. بھائی سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے نا استاد سے بھی، ائمہ سے غلطی ہو سکتی ہے. اب ہندوستان میں وہ ایسا پڑھنا شروع کر دیے. دیکھیے تعبد، آپ کسی چیز کو تعبد بنائیں گے نا تو اس کے لیے دلیل چاہیے. تو وہ نکل گیا. تعبد یعنی جیسے ہم طواف کرتے ہیں دلیل ہے، صحیح کرتے ہیں دلیل ہے. اب آپ صدق اللہ کہتے ہیں تو کس لیے کہتے ہیں؟ قرآن کے بعد ضروری عبادت کے لیے. غلط ختم کر دیں. ہاں ابھی جیسے کبھی ہمارے منہ سے نکل گیا تو وہ نکل گیا، چونکہ پہلے پڑھتے تھے. تو یہ صدق اللہ کے تعلق سے اللہ کرے کہ لوگوں کو ہدایت ہو. آپ اپنے ایکشن کو تبدیل کریں. آپ پڑھ رہے ہیں ختم کر دیں. معلوم ہوتا ہے یہاں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ چیز میں نے یہاں کے لوگوں میں دیکھی ہے. یہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، ان کے وہ سنتوں پر جاتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد باہر جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے. ارے بھائی مسجد کون سی سنتوں کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. تو سنت تو گھر میں پڑھنا چاہیے. لیکن ایک چیز ان کے اندر ہے، توحید کامل ہے. کبھی دیکھا آپ نے یہاں کوئی پڑھتا ہو تو یہ کہاں سے آیا؟ قرات کے کسی امام نے شروع کیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو ہمارے یہاں بھی شروع کیا قرات کے امام نے. آپ جانتے ہیں باندہ بستی بہت مشہور ہے، تو ان امام وہ قرات انہوں نے کتاب میں لکھ دیا. ابھی وہ کتاب ہے اور میں پڑھاتے وہ مجھے عبارت ملی، میں پڑھا رہا تھا نا مدرسے میں. تو انہوں نے لکھا کیا؟ وہ تو الزام لگایا، کہا کہ عرب لوگ آپ غور سے سنیں، وہ ضاد نہیں پڑھتے، دال پڑھتے ہیں، ولد دالین. اللہ کے لیے فرق ہے. یہ لوگ ولد دالین پڑھتے ہیں. سب نے ابتدا شروع کر دی. بس وہ دیکھتے نہیں صحابہ سے شروع ہے کیا ہے. وہ اب اپنے کیا پڑھتے ہیں؟ ولد وہ زوئی پڑھتے ہیں اور زا ولد زالین. تو یہ فرق ہے. تو خدا رہا اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. اور صحیح معلومات آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اصحاب سلف. تو یہ ہم نے آپ کو پوسٹ بھی کر دیا ہے، تو آپ اسے دیکھیں. اب آگے شروع کرتے ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہمارا درس جو ہے 11:30 سے شروع ہوا تھا نا، 10:30 سے. تو ابھی ہیں 10 منٹ. اچھا ایک آیت ہو جائے گی اور پھر وہ حج کے احکام پھر بعد میں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا جو گھر، یہ بھی اس کا پس منظر جاننا چاہیے. یہود کہتے تھے کہ یہ کیسی شریعت ہے؟ پہلا قبلہ تو بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ. کیسی بات کرتے ہو؟ سب سے پہلا جو گھر اس کی بنیاد رکھی گئی کہ وہ کیا؟ بے بکت. تو تردید نہیں کی ہو رہی ہے. اچھا بے بکت وما کان من ال کیا ہے؟ بے بکت مبارکن. اور اس مکے میں جو مکان وضع کیا گیا بابرکت اور ہدایت سارے جہاں والوں کے لیے. اچھا اب
آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ کو چاہے تو نکال بہت سورہ آپ کو سب کو یاد ہوگی. نمبر 48 سورہ فتح، یعنی آیت نمبر بھی 24. وہاں پر کیا ہے؟ وادی مکہ میں بے بطن مکہ تھا. تو ابھی اگر آپ کو چاہے تو نکال ابھی پڑھیں کیا ہے اس پہ لکھا ہوا، بے بطن مکہ تھا. یعنی ان کے ہاتھ آپ سے روکے آپ کے ان سے، یعنی آپ جب داخل ہوئے وادی مکہ میں تو لڑائی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو ابھی مکہ اور مکہ میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جو جگہ ہے لوگ نہیں جانتے. دیوار حتیم کی مکہ کسے کہیں گے؟ جس زمین پر کعبہ واقع ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وُضِعَ لِلنَّاسِ إِلَّا الَّذِي بِبَكَّةَ. مکہ پر وہ جو جگہ ہے جو دیوار حتیم کی، تو اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ مکہ. اور پوری بستی کو کیا کہیں گے؟ مکہ. تو فرق ہوا نا. تو قرآن میں 2 لفظ ہیں، مکہ اور مکہ. کیوں کہیں گے نہیں مکہ اور مکہ ایک ہی؟ اچھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ اب خود ہی گنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کیا تھا نا کہ صفا مروہ ایک تو ہوئی نا نشانی، کیسے صفا مروہ نشانی، حجر اسود نشانی. تو مقام ابراہیم جو ہے اب مقام ابراہیم کیا نشانی نہیں تھا جہاں ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ نے یہ بھی سوال کیا تھا نا کہ صفا مروہ وہاں تو 2 بت تھے، تو کیسے ہوا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کو نازل ہوا. تو مقام ابراہیم جو ہے یہ اصل میں اس جگہ نہیں تھا جہاں ہے. مشہور ہے. تو ابراہیم السلام اس پر چڑھ کے تعمیر کرتے نا، آگے تھا. تو اب وہ بھی شک ہوا تو کہا کہ نہیں مقام ابراہیم اسے مسلح بناؤ. جی اس مقام ومن دخلو. تو پھر اس کے بعد سے شروع ہوا کہ اس کے پیچھے جو ہے اس وقت تو کعبہ کی دیواروں سے لگا ہوا تھا. تمہارا اس کی اہمیت کو لوگ خواہ مخواہ وہاں جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں. نہیں، اس مقام کی ایک عزت و احترام ہے. جیسے کہ صفا مروہ اللہ نے اس خاتون کی وہ ایک عزت دی، ویسے اس کی ایک عزت ہے. تو یہ نشانی ہے. اور جو کوئی داخل ہوا اس میں وہ امن میں. امن اب یہ آج کل سمجھ میں نہیں آئے گا امن میں کیسے، چونکہ عربوں کے اندر کیا تھا کہ قبائلی جھگڑے چلتے تھے نا، باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل. لیکن من دخل ہو وہ امن و امان سے. البتہ اس کی ایک جھلک ہے آج کل. بلی اور کبوتر کو دیکھیے. اور یہ تو دیکھیے ہمارے یہاں بلی تو ہماری انسان کی جھلک دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں، ہے نا. یہاں وہ تو آپ کے وہ مفرش پہ آ کے بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ اسے پتا ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کبوتر انہیں پتا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور یہ تو کبوتر تو جدہ میقات کے اندر کبوتروں کو پتا ہے. اور حج کرنا وللہ علی الناس حج البیت. جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے ان یہودیوں کے رد میں جو کہہ رہے تھے کہ بیت المقدس مقدم ہے؟ نہیں، اور حج کرنا ہے، کا ارادہ کرنا، کعبے کا ارادہ کرنا، جانا وہاں. جو اس کی استطاعت رکھتا ہے آنے جانے کی. ومن کفر، اور اس کے بعد جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، محتاج نہیں. سارے جہاں سے غنی کا ترجمہ نے بتایا تھا وہ محتاج نہیں. اب دیکھو کوئی یہودی آتا ہے اس کو واضح کر کے بتائیں، کھول کر بتایا جا رہا ہے تم مت کرو اس گھر کا دیدار، ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو بہرحال آج کا سبق شروع میں صحیح چل رہا ہے یہودیوں کے تعلق سے، ان کی سرپسندی، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے واضح کر کے بتائیں تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. اور انشاءاللہ آواز بھی آج صاحب سن رہے ہوں گے، بتلائیں پھر کیا. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے، آپ بھی آتے رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. جی جی کہیے. جی دو سوال ہے ہمیں یہ تغیر اسلامی دین کے حوالے سے. جی جی دین تو ایک ہی اسلام. جی جی اس لیے ہمیں کہا گیا کہ لا نفرق بین احد من، اس لیے کہا گیا. جی جی سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی دین ہے تو یہ بھی اسی طرح آپ ان کو کنسیڈر نہیں کریں کرسچینٹی یعنی عیسائیوں کو اور یہود و نصارہ کو، جیسے ہمارے لوگ جو ہے بریلوی ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، ہم میں سے جو فرقے بن گئے، کیا یہ بھی اسی طریقے سے نہیں ہے کہ یہ الگ وہ کرتے ہیں؟ یہ بالکل اسلام سے ہی خارج ہو گئے، یعنی انہوں نے الگ ہی بنا ایک ہی سمجھتا. اس کو ہم کیسے وہ کریں گے، تبلیغ کریں گے؟ اور دوسرا سوال، آپ نے صدق اللہ والی بات بہت اچھی ہماری کنفیوژن دور کر دی، لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ جب میں جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ ہاں اگر ہم اس کو فرض نہیں بنائیں گے کہ فرض ہی پڑھیں تو یہ جو ہے نا مردود ہے. لیکن اگر ہمارے دل سے نکل جائے، اردو میں نکل جائے بھلے، اگر صدق اللہ علیہ نہ پڑھیں کہیں کہ اللہ نے کہا باقی میں اللہ حق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرا، دو ہی سوال ہے نا. کسی صحابی نے تو وہ صدق اللہ کے تعلق سے اصل میں کیا ہے تو جاری رکھا گیا ہے. وہ بھی فرض نہیں ہے، اس وقت رسول موجود ہے. اور آج کل جو صدق اللہ موجود نہیں، اس فرق کو جی جی صدق اللہ کے تعلق سے اصل میں کیا ہے جو وہ فرق کرنا چاہے. مثال کے طور پر جس نے کہا تھا سمی اللہ لمن حمدہ، اس وقت رسول موجود تھے، مستحب سمجھ رہے ہیں نا. اور آج کل جو صدق اللہ علیہ کہہ رہے ہیں رسول موجود نہیں، اس فرق کو واضح رکھیے گا. یہ بہت بڑا مستحب کر کے شروع کیا نا تو بہت بڑا فرق ہے. تو اسی لیے انہوں نے مستحسن کر کے شروع کیا. آپ مستحسن یعنی کیا مستحب کر کے ائمہ نے شروع کیا، چونکہ وہ قرات کے امام وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. مگر وہ جو مستحب کر کے شروع کیا نا تو یہ نوبت ہے. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اور اختتام کریں. یہاں پر امام دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تو غلط نہیں ہوگا نا. آواز آتی ہے کبھی کبھی. یہ ہے اگر آپ قرات پڑھیں سمجھو اور اختتام کریں ملک الہ الناس، پہلا بلکہ آپ کا سوال تھا آپ خود ہی کہیں یہ مشروع ہے تو یہ تو غلط نہیں ہوگا نا. لیکن پھر آپ کہیں گے صدق اللہ تو پھر وہ مستحب کے بجائے پھر واجبات میں سے ہو جائے گا. اس فرق کو واضح رکھیں، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا پہلا بلکہ آپ کا سوال تھا، دیکھیے دین جو ہے نا ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر. البتہ فرق کیا ہے، شریعت میں فرق ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن وہ دین میں سے کچھ جز انہیں دیا گیا. لیکن اب چونکہ وہ دین، میں ان کے مذہب کیوں کہہ رہا ہوں یہودیت کو، چونکہ انہوں نے آخر رسول کا انکار کر دیا. وہ کوئی دوسرا مذہب نہیں بنائی. دیکھیے اب رہا سوال ہمارے یہاں شیعہ بریلوی یہ مکتب فکر کہتے ہیں، ان کے نزدیک کیا وہ تو کہتے ہیں دین اسلام، مگر بگڑی ہوئی شکل ہے ان کے پاس. انہوں نے دوسرا دین نہیں بنایا، انہوں نے شریعت نہیں بنائی. دیکھیے بریلوی والوں نے کیا شریعت بنائی کہ نظریں نیاز کرتے رہو اولیاء کے نام کی، رسول عالم الغیب ہیں. انہوں نے اپنی شریعت الگ بنائی جن کی انہیں اجازت نہیں. شیعہ حضرات نے بھی شریعت بنائی، ایسی شریعت بنائی کہ یہ تو امام جو ہے اس کا مقام بہت بڑا ہے، اور جب ان کا امام آئے تو فوراً دعا کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. انہیں اختیار دیا گیا تو بگڑی ہوئی شریعت. تو نہ شیعہ دین میں شامل ہیں اور نہ یہ جو مکتب بریلی والے. لیکن مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ منافقین کی طرف توجہ دیں. منافقین کیا تھے، وہ تو ظاہر انہوں نے اقرار ہی نہیں کیا تھا، لیکن جو کہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس کے اندرونی کیفیت کو نہ کیا اس کو ٹٹولیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، لہذا بریلی والے بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے قبرستانوں میں دفن کریں گے. اگر کسی وہ نہ کریں، وہ نہیں کرتے تو شیعہ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہیں اپنے یہاں ہند پاکستان میں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کون سا کریں گے، مسلمانوں کا. باقی وہ ہے نہیں ہے، دین صرف ایک ہے. جی بہت اچھا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں اجتماعی دعا ہم کیا کہتے ہیں،
کہتے ہیں نا جی میں آپ سے کہتا ہوں جی امام دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بیوی دے، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں تو میں بھی آمین بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اجتماعی دعا ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین. وہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں نا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ مانگ رہا ہے، امام دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بیوی دے، لیکن مجھے بیوی کی ضرورت نہیں تو میں بھی آمین بولوں؟ مجھے پہلے ایک ہے وہ بس ہے. کیا کہتا ہے ہمیں پتا ہے. وہ دعا مانگتے ربنا حب لنا من ازواجنا، وہ مانگ رہا ہے. آپ کے پاس ایک کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں، آپ بھی بولتے ہیں آمین، پھر دوسری آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ جو اجتماعی دعا ہے نا، یہ صرف سنیے گا، کوئی سمجھانے کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے. اجتماعی دعا کہاں ہے؟ بارش، ایک ہی مقصد، ایک ہی ٹارگیٹ ہے، بارش بارش، سب آمین بولو. لیکن امام دعا مانگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، یعنی اس کے پاس کوئی بیماری ہو، اب وہ کہہ رہا ہے میری بیماری دور کر دو. آپ کو تو بیماری نہیں، آپ صحت یاب ہیں، بولتے ہیں آمین. یعنی یہ مسائل ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. تو دعا کے بارے میں اس کی طرح صدقہ تو صاف کہا لوگوں نے بدعت ہے. مردود کہا میں نے آپ کو، آپ کے پاس ہے مردود لکھا ہے. تو دعا کے بارے میں بھی احتیاط رکھیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں تو جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں نا، یہاں پر فنکشن ہوا تھا تو وہاں وہ اپنے مشہور اسکالرس ہیں، ذاکر نائک تھے، تو میں اکثر جایا کرتا تھا نا، مجھے بلاتے تھے نا. تو مجھ سے کہا قاری صاحب دعا کیجیے، الاؤنس کر دیا انہوں نے. میں پریشان ہوا اور کافی مجمع تھا وہ، تو میرے خیال سے لاکھوں سے بھی زیادہ مجمع رہتا ہے. اب میں نے کہا اچھا روزہ، تو میں گیا. اصل میں دعا کرنے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے، ہر فرد کو اپنی اپنی دعا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے. وہ آگے لوگوں نے پوچھی، اب میں وہاں کہاں دعا مانگتے رہو، سمجھ رہے ہیں نا. تو کچھ مسائل تو یہ اجتماعی دعا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اب اتنے مجمع میں سب ہو گیا، لیکچر وغیرہ، سوالات ہو گئے، پھر وہاں دعا میں لگ جاؤ. قاری صاحب آپ کی بات کی تصدیق کے لیے ایک میں مثال دوں گا. بہت اچھا جی. اگر فرض کیجیے گا اجتماعی دعا کے اندر دعا مانگنے والا یہ کہتا ہے کہ ان کے ملکوں کو، کفار کے ملکوں کو غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے. اب بتائیے اگر میرا ہی بچہ وہاں امریکہ میں یا UK میں پڑھ رہا ہے تو میں کیسے دعا نہیں. ہاں جی 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 بہت اچھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ آج آواز کیسی، صاف ہے نا آن لائن؟ ہاں چلیے. تو 3 کلاس ہمارے کافی 84 میں جی. ہر نبی کے سامنے جو ہے نا واو 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 لگا ہے جی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں وما انزل اعلی تو چونکہ ہاں تو وہ واو جمع کے لیے آتا ہے نا، جمع اور ایسا ہے نا. نہیں وہاں وہ مضمون الگ ہے، وہاں مضمون الگ ہے. وہ جب آئے گا تو وہاں بتائیں گے. وہاں مضمون اور ہے اور یہاں واو ہے. تو کہ وہ عیسیٰ والنبیون واو آنا چاہیے نا. میرا ایک سوال، ہاں جی. یہ آیت نمبر 91 لکھا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا، اس میں تو جو یہ شرک کے اندر آتا ہے یہ آیت، یہ ہاں کفر کی روش اختیار کی، تو شرک بھی اسی میں ہے کہ وہ سونا بھی دے دیں گے تو وہ معاف نہیں ہوگا. نہیں شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہاں تو شرک بھی اسی میں آیا. بالکل صحیح ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس سے ہٹ کے بند کر دیں. ہاں ایسے بھی ہم بند کرتے ہیں. اس سے ہٹ کے ایک سوال تھا.